أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ رب العزت ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے. ذی الحج کا مہینہ آج 18 دن مکمل ہو چکے ہیں، 18واں دن جاری ہے، 17 دن مکمل ہو چکے ہیں. ویسے تو اس دن میں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے دل تو یہ چاہتا تھا کہ ان کی شہادت بیان ہوتی اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوہرے داماد کے کچھ اوصاف بیان کیے جاتے. لیکن اسی اثناء میں عید الاضحیٰ کے دن جب سارے مسلمان اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرنے میں مصروف تھے، سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہے تھے، اسی وقت سویڈن ملک کے اندر چند بدبخت اپنی عدالت سے اجازت لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب کو جلا رہے تھے، نظر آتش کر رہے تھے، جس کی نگرانی وہاں کی پولیس بذات خود کر رہی تھی. دن عید الاضحیٰ کا، قربانی کا موقع اور مسجد کے باہر سیکورٹی کی موجودگی کے اندر یہ عمل
ان بدبختوں نے کیا ہے، اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو آواز دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، تم اللہ کے سوا جو لوگ کسی کو پکارتے ہیں ان کے اپنے معبود ہیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم انہیں برا بھلا مت کہو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہارے معبود برحق کو یعنی تمہارے پروردگار کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ لہٰذا تم نے دوسروں کے مذاہب کا، ان کی سوچ و فکر کا احترام کرنا ہے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی۔ مدینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہودی آباد ہیں، یہودیوں سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمان تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اس بات کا تمہارے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ یہودیوں سے میثاق اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ تو اسلام تو ہے ہی سلامتی کا دین، کسی کو تکلیف پہنچا کے راضی نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پروردگار ان 2 بکریوں کو بھی زندہ کرے گا جس ایک بکری کے سر پہ سینگ تھے، دوسری بکری کے سر پہ سینگ نہیں تھے۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، پروردگار دونوں کو زندہ کرے گا۔ اس بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور فرمایا جائے گا اس کو ایسے ہی ٹکر مارو جیسے دنیا میں اس نے تمہیں ٹکر ماری، بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے تو یہاں تک منع فرما دیا ہے، سلامتی کا دین۔ اور یہ بدبخت اس کتاب کو نظر آتش کر رہے ہیں جس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس بار امانت کو یعنی قرآن پاک کو انا عرضنا الامانہ، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت دینا چاہی، ہم نے اپنی امانت آسمان کو کہا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، زمین و آسمان پہ پیش کی، والجبال پہاڑوں پہ پیش کی، فابینا ڈر گئے، ان یحملنہا پروردگار ہم نہیں اس کو اٹھا سکتے، بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پروردگار نے حق ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو عطا کیا، اور پھر ہستی کون سی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ایک آنے والے سوالی نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ دستک دی، سوال کیا، اماں جان ہم آئے ہیں سوال کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ اماں جان ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن مجید کی اعلیٰ مثال تھی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو قرآن بار بار کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم؟ میرے محبوب وہ آپ کی شان ہے، وہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ اور قرآن پاک ایسی لاریب کتاب، دنیا کے اندر عام طور پہ یہ مشاہدہ آتا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اگر کسی کے ہاں نابینا بچہ پیدا ہو جائے جس کی بصارت نہ ہو، محروم ہو دیکھنے سے، والدین بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کو نظر نہیں آتا، آنکھیں ہیں ہی نہیں پیدائشی طور پہ، کیا بنے گا ہمارے بچے کا؟ لیکن یہی والدین اچانک ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کیوں نہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کروایا جائے، چلو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہی نابینا آنکھوں سے محروم ہے، دنیا کی روشنی کبھی دیکھی نہیں، تصور بھی نہیں کیسی ہوتی ہے، یہ نابینا مسجد کے اندر موجود نہ ہو، لوگ اس نابینے کا انتظار کرتے ہیں، بڑے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا بچہ نابینا پیدا ہو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اگر اسی نابینے کی نسبت قرآن سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس نابینے کو عرش پہ بٹھا دیتے ہیں۔
فرش سے اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے۔ پروردگار کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، پروردگار اس قرآن کے ذریعے بہت سی اقوام کو بلندی عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو پستی عطا کرتا ہے۔ جو قرآن کی بات مانتا ہے، اس کے حکم پہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ پروردگار بلندی عطا کرتا ہے، اور جو پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پستیوں کے اندر گرا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اہمیت کے اندر قرآن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا القرآن والصیام، قرآن اور روزہ اپنے رب کے بارگاہ میں پہنچیں گے، یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارش کریں گے اپنے رب کے دربار میں۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب نے، یہ دونوں اپنے رب سے جھگڑا کریں گے۔ کس چیز کا جھگڑا؟ کیا مطالبہ ہے؟ پروردگار تیرا یہ بندہ، قرآن پاک کہے گا پروردگار تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا، میرے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے رکھتا تھا، اس کا مشغلہ ہی قرآن پڑھنا اور پڑھانا تھا، اس کو سمجھنا اور سمجھانا تھا۔ پروردگار اس بندے کو معاف کر دے، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس بندے کو بخش نہیں رہے ہوں گے، یہ پھر کہے گا پروردگار کیا میں تیرا کلام نہیں؟ کیا میں تیری صفت نہیں؟ تو نے مجھے نہیں بنایا تھا؟ تیرا کلام، تیری صفت، میں آج تیرے بندے کی سفارش میں آیا کھڑا ہوں، معاف کرے گا تو جنت میں جاؤں گا اس کو لے کے، ورنہ میں یہیں کھڑا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان دونوں کی سفارش منظور کی جائے گی، قرآن کی اور روزے کی۔ کتنے ہیں وہ بدبخت لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا؟ چاہتے کیا تھے؟ قرآن دنیا سے مٹے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے نہیں، تعلیمات پہ عمل کریں گے نہیں، تکلیف کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پروردگار قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے ایمان والے بندو، تم میرے ہو، تم میرے ہو، اے ایمان والو۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے جب یہ آیت نازل ہوتی نا قرآن کی، اللہ کے محبوب تلاوت فرماتے یا ایھا الذین آمنو، فرماتے ہمارے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے۔ سنو بھائی سنو، پروردگار نے ہمیں مخاطب فرمایا اے ایمان والو۔ کیسا سما ہوتا ہوگا جب اللہ کے محبوب کی مجلس کے اندر مخاطب ہو رہے ہوں گے، پروردگار آسمان سے مخاطب ہو رہا ہوگا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ سے فرما دیجئے اے ایمان والو۔ پروردگار کیا فرماتے ہیں؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنے دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی ہوا اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پہ تشریف لے گئے۔ راستہ بڑا تکلیف دہ ہے، کفار کا لشکر بہت بڑا ہے۔ جب یہ لوگ مل بیٹھے، اپنا ایک گروہ علیحدہ کر کے، منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اپنا گروہ لے کر علیحدہ ہوا اور اپنے گروہ کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے۔ مشورے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھو محمد نعوذ باللہ اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی پسند نہیں کرتے، ہیں منافق، ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے بے ایمان ہے، اندر سے بے ایمان ہے۔ مشورہ کر رہے ہیں دیکھو محمد ہمیں مکہ سے مدینہ سے لے کے چلا اور یہاں لوگوں سے لڑوانے کے لیے لے آیا، اگر ہم مر گئے، اگر ہم مارے گئے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ اچھا وعدہ کرو آج کے بعد اگر زندہ بچ کے یہاں سے واپس چلے گئے، پہلی بات تو سامنے نظر آ رہا ہے زندہ کوئی نہیں بچنا، اتنا بڑا لشکر کون لڑے گا ان سے؟ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اسی مجلس کے اندر ایک بچہ جس کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہے، 6 سال کی عمر ہے، اللہ کے محبوب کا یہ ننھا صحابی اس مجلس کے اندر موجود ہے، سن رہا ہے باتیں۔ ہمارے بھی 6 سال کے بچے ہوتے ہیں،
جن کو چغلیوں سے فرصت نہیں ہوتی، جن کو ہم گالیاں سکھاتے ہیں، پھر بچہ گالی دیتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، واہ کیا خوبصورت گالی نکالی ہے، واہ بھائی واہ کیا اس کو بدتمیزی سکھائی ہے۔ بیٹا کوئی جب بات کرے نا اس کی بات کا بڑا اچھا کر کے جواب دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ ہم اپنے بچوں کی اللہ معاف فرمائے یہ تربیت کرتے ہیں، جبکہ یہ کس کا بچہ ہے؟ صحابہ کرام کا بچہ ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں رہنے والا بچہ ہے۔ یہ منافق مشورہ کر رہے ہیں اور یہ بچہ ان کا مشورہ سن رہا ہے، ان کا خیال ہے چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی ہم کس کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہاں سے زندہ سلامت بچ کے نکل گئے نا، اپنے شہر پہنچو گے مدینے، سب سے پہلا کام محمد کا بندوبست کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، محمد کا بندوبست کرنا ہے۔ کیا بندوبست کرنا ہے؟ ہم دیکھو عزت والے لوگ ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم عزت والے لوگ جیسے ہی مدینہ میں پہنچیں گے ان ذلیل لوگوں کو وہاں سے باہر نکال کریں گے، باہر نکال دیں گے ان کو، ہماری وجہ سے ان کو عزت ملتی ہے۔ ہم لڑنے نہ آئے تو کون لڑنے آئے گا؟ بڑے اپنی جان کے اندر یہ خوش بیٹھے ہیں، اور ظاہری طور پہ لبادہ مسلمانوں کا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میرے دل کو تکلیف پہنچی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ تیرے محبوب پیغمبر کے خلاف یہ زبان استعمال ہو، اس سے برداشت نہ ہوا۔ میں پہنچا اللہ کے محبوب کی خدمت میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آج میں نے یہ منظر دیکھا، منافق آپ کے بارے میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی آپس کے اندر یہ مشورہ کر رہے تھے، یہ جملے کہہ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے بلوا لیا، ہاں بھئی آؤ ذرا، تم نے یہ جملے کہے ہیں؟ انہوں نے دیکھا اس بچے کو مجلس میں بیٹھا ہوا، فوراً چالاکی کا مظاہرہ۔ اللہ کے محبوب آپ کو تو پتہ ہے یہ چھوٹا بچہ ہے، 6 سال کی عمر ہے، بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اس نے کہانی بنا کے پیش کر دی ہوگی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور زیادہ رونے لگا، کہہ تو سکا کچھ نہیں اللہ کے محبوب کے احترام میں، لیکن میرے دل میں بڑی تکلیف ہوئی۔ پروردگار تو جانتا ہے، میں نے دعا کی پروردگار تو جانتا ہے انہوں نے تیرے محبوب کے خلاف یہ جملے کہے ہیں، تو جانتا ہے، میں کیسے اپنی صفائی پیش کروں؟ اب یہ باتیں کہیں تھی، پروردگار نے سورۃ المنافقون نازل فرما دی۔ سورۃ المنافقون، صحابی فرماتے جب میں نے اللہ کے محبوب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا، آثار دیکھے وحی کے، خوشی محسوس ہوئی۔ اب پروردگار سب کچھ اپنے محبوب کو بتا دے گا۔ پروردگار نے آیات نازل فرمائی، میرے محبوب پیغمبر یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم مدینے میں واپس لوٹ گئے، لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم ضرور نکال پھینکیں گے ذلیل لوگوں کو مکہ سے باہر، اپنے مدینہ سے باہر۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، ہم عزت والے، مِنْهَا الْأَذَلُّ، اس میں سے ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ باہر نکال پھینکیں گے۔ پھر فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان پاگلوں کو کیا پتا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ کیا یہی سامان نہیں تھا؟ 313 بدری صحابہ تھے، 1000 کا لشکر تھا، لوگ دیکھ کے کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ ساز و سامان لشکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ لشکر اتار دیے پروردگار نے، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے لشکر، بڑے بڑے کفار کے سردار مارے گئے۔ یہ پروردگار کے لیے عزت ہوتی ہے، یہ ہے عزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن عزت کی کتاب ہے، جس کا واسطہ قرآن سے پڑھ جاتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ پڑھانے والا ہو، چاہے وہ سننے والا ہو، چاہے وہ سنانے والا ہو۔ پروردگار نے جب فرما دیا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلندیوں سے نوازتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے منسلک ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ کی کتاب سے منسلک ہو جاتا ہے کسی شکل کے اندر بھی ہو۔ لوگ محبت کرتے ہیں علماء کرام سے، حفاظ کرام سے محبت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں محبت کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، یہ اللہ کا قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابی مجھے قرآن سنا۔ اللہ کے محبوب آپ کو میں ابی قرآن سناؤں؟
آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ پہ پروردگار نے قرآن نازل فرمایا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابی مجھے تیری زبان سے قرآن پڑھنا پسند ہے، مجھے قرآن سنا، مجھے پروردگار نے حکم دیا کہ قرآن سن، ابی سے قرآن سنو۔ ابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب کیا پروردگار نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا جی پروردگار نے نام لیا ہے۔ فرمایا ابی کو کہو میرے محبوب کہ وہ آپ کو قرآن سنائے۔ جناب ابی رضی اللہ عنہ قرآن سنا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پروردگار نے میرا نام لیا ہے، پروردگار کو میرا قرآن پڑھنا پسند ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو، زینت بخشو باصواتکم، اپنی آوازوں سے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا گانا ایسے گانا ہے، یہ آواز ایسی ہو، یہ آواز ایسی ہو، کلاسیں لگتی ہیں گانوں کی۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر والدین کے علم میں ہے کہ جس سکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے، جس سکول میں میری بچی پڑھتی ہے، ایک کلاس ہوتی ہے جس کا نام ڈانس کی کلاس ہوتا ہے، سنگنگ کی کلاس ہوتی ہے، میوزک کی کلاس ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ماتم یہ ہے کہ یہ والدین سکول جا کے اس ادارے میں جا کے ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ پھر جب یہ واقعات ہوتے ہیں قرآن پاک جلایا جاتا ہے، کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، کبھی پروردگار کی ذات پہ خلاف توہین ہوتی ہے، پھر مسلمان چیختے ہیں، 2 دن 3 دن احتجاج کرتے ہیں، اپنی زندگی وہیں کی وہیں، اپنی زندگی وہیں کی وہیں، کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی کے اندر قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور کیا شان ہے قرآن کی، قرآن کے پڑھنے والے کی۔ ایک حافظ ہوتا ہے، ایک قاری ہوتا ہے۔ حافظ وہ جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہو، قاری وہ ہوتا ہے جو قرآن کو مخارج کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس بے تحاشا قراء موجود ہوتے۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوا، وہ لوگ پہنچے اللہ کے محبوب کی خدمت میں، اللہ کے محبوب ہم مسلمان ہوئے، آپ ہمیں قراء کرام دیں، لوگ ہمارے پاس بھیجیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں۔ اللہ کے محبوب نے 70 قراء کو منتخب فرمایا، 70 قاری ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیے، جاؤ بھائی ان لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھانا۔ یہ لوگ لے گئے، راستے کے اندر ان کے نیت پہلے سے تھی، ارادہ پہلے سے تھا، اللہ کے محبوب کو ارادے کا علم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ پروردگار نے بتایا نہیں، پروردگار نے نہیں بتایا۔ یہ لوگ 70 صحابہ کو لے گئے، قراء کو، ایک قاری، پھر وہ حافظ، پھر وہ اللہ کے محبوب کے صحابہ، ان کو راستے کے اندر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے محبوب کوئی علم نہیں، 1 مہینہ گزرا، اللہ کے محبوب کو علم کوئی نہیں۔ جناب جبرائیل امین 1 مہینے بعد تشریف لائے، ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے 70 قراء کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، میں نے تو بھیج دیے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ اللہ کے محبوب وہ پہنچے ہی نہیں، پھر کہاں گئے؟ فرمایا راستے کے اندر بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ ان کی زبان پہ جو پہلا جملہ تھا، جو بھی شہید ہوتا یہ دعا کرتا، پروردگار ہمارے اس قتل ہونے کی، ہمارے اس شہید ہونے کی خبر اپنے محبوب پیغمبر کو ضرور کر دینا۔ یہ دعا کرتا۔ اللہ کے محبوب کو اتنا غصہ آیا، آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، روزانہ 1 مہینہ 30 دن اللہ کے محبوب فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، پروردگار تو بیڑا غرق کر دے کفار کا، نیست و نابود کر دے ان کو، جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے قراء کو، قرآن کے قاریوں کو شہید کیا۔ آج ہم بڑی آسانی سے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، دنیا کے اندر، ملک کے اندر جتنا بگاڑ ہے سارا ان مولویوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ بڑا آسان ہے جملہ کہنا، بہت آسان ہے جملہ کہنا۔ ذرا جائیں ایک دفعہ مدرسے کے حالات کا جائزہ تو لیں، جہاں پہ یہ مولوی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ آرام سے اپنے گھروں کے اندر بستروں پہ سوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے 1 وقت کا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا، پھر شام کو ملتا ہے، تھوڑا بہت ملتا ہے، گزارا چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گزارا چلا دیتا ہے۔
کبھی گلہ نہیں کرتے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا قرآن کے قاری آج ہڑتال پہ ہیں, آج امام مسجدوں کی ہڑتال ہے, نماز نہیں ہوگی, آج جمعہ نہیں ہوگا. کبھی سنا؟ کبھی نہیں سنا. کسی نے نہیں سنا, کیونکہ پروردگار کے قرآن کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے پروردگار اس کو مالا مال کر دیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. یہ ہے پروردگار کی عنایت, اس کی کتاب اس کے قرآن کے ساتھ منسلک ہونے والوں کے لیے. اس جستجو میں لگیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں قرآن پاک کی. صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے, صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. پروردگار کا ذمہ ہے قرآن کی حفاظت کا, اور وہ قیامت تک ذمہ ہے. پروردگار نے حفاظت کروانی ہے. اگر یقین نہ آئے وہ واقعہ دیکھیے, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے نگران ہیں, بیت اللہ کے نگران ہیں. ان کے اونٹ پکڑ لیے ابرہا نے. حضرت عبد المطلب ان کو فرماتے ہیں میرے اونٹ واپس کرو. وہ کہتا ہے تم بڑے ذمہ دار بنے پھرتے ہو, میں نے یہ اللہ کا گھر گرانا ہے. ابرہا کہتا ہے, ہاتھیوں والا کہتا ہے, جس کو پروردگار نے اصحاب الفیل کہہ کے یاد کیا قرآن پاک کے اندر, قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ کر دیا. کہتا ہے میں نے اس گھر کو گرانا ہے اور مجھے پتہ چلا اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے, تم نگران ہو اس کے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بھائی میرے اونٹ واپس کرو, میں کمزور آدمی ہوں, تمہاری فوج سے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا. جس کا گھر ہے وہ جانے اور تو جانے, میرے اونٹ واپس کر. اونٹ واپس لیے, بیت اللہ کے اندر پہنچے, رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. پروردگار تیرا گھر ہے, تو نے حفاظت کرنی ہے, میں کمزور ہوں نہیں حفاظت کر سکتا, اتنی بڑی فوج سے کیسے لڑوں گا. دعا کر رہے ہیں رب کے حضور سجدے میں دعا کر رہے ہیں. ابرہا بڑا خوش ہوا, ایک ہی محافظ تھا وہی ہم نے بھگا دیا, اب حملہ کریں گے, گرا دیں گے بیت اللہ کو, گرا دیں گے. ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا اور ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا حجر اسود اٹھا لوں گا یہاں سے, اس کو ہاتھیوں کی مدد سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دوں گا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. پتہ نہیں عجیب عجیب اس کے کوئی عزائم تھے. جب ہاتھی لے کر بیت اللہ کی حدود میں داخل ہونے لگا, پروردگار ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا میں نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا. جب رب حفاظت فرماتے ہیں تو ایسے فرماتے ہیں, پھر کیا بناتے ہیں ان کا, فجعلہم کعصف مأکول, بھوسا بنا دیتے ہیں, ٹھیک ٹھاک بندے کا بھوسا بنا دیتے ہیں, ہاتھی ٹھیک ٹھاک کا بھوسا بنا دیتے ہیں. یہ پروردگار کی حفاظت کے ذمے ہے. پروردگار نے حفاظت فرمانی ہے اور یہ اس کا وعدہ ہے. جتنے لوگ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر لیں, یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے, ہمارے لیے نصیحت ہے اس کے اندر. آج دنیا کے اندر یہ معاملات ہیں. اگر قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں اور یہ سوال کر رہے ہوں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. پروردگار پوچھ ان سے کیوں کیا انہوں نے ایسا. کیا جواب دیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا جواب دیں گے؟ ہم بڑی آسانی سے دین اسلام کے ارکان کو چھوڑ دیتے ہیں, بڑی آسانی سے, ذرہ برابر دل کے اندر تکلیف نہیں گزرتی. میں اللہ کے محبوب کی سنت چھوڑ رہا ہوں, پروردگار کے قرآن کا حکم چھوڑ رہا ہوں, ذرہ برابر تکلیف دل سے نہیں گزرتی, ذرا سی بھی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 درجے, اگر تو برائی کو دیکھے, اگر استطاعت رکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, اگر اس پہ استطاعت نہیں رکھتا پھر برائی کو اپنی زبان سے روکے, اگر اس پہ بھی استطاعت نہیں رکھتا کم از کم برائی کو اپنے دل سے تو برا جانے. وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ہمارے اندر سے وہ چنگاری بھی ختم ہو چکی ہے, وہ چنگاری بھی ختم ہو چکی. فجر کی نماز ہوتی ہے, کافی دنوں سے یہ معاملہ دیکھنے کو آتا ہے. فجر کی نماز 10 نمازی, 8 نمازی, 12 نمازی,
حد ہوتی ہے 10 یا 12 کی۔ اللہ کے بندوں، فجر کی نماز، کیا کفار سے مقابلہ ہے؟ کیا کفار کو کہو گے؟ ہم بڑے پکے نمازی ہیں، ہم بڑی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ پروردگار قرآن پاک کے اندر 750 مقامات پہ ارشاد فرمائے واقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلاۃ۔ کبھی کہتے ہیں نماز قائم کرو، پھر کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو۔ ہم کیا خوب حفاظت کر رہے ہیں۔ سارے گھر والے کہیں گئے ہوں، ایک بندے کی گھر میں ڈیوٹی لگا جائیں یا ایک بیوی کی ڈیوٹی لگا جائیں، گھر کی حفاظت کرنی ہے، کیا یہ بندہ سوئے گا؟ کیا یہ بندہ سوئے گا؟ اس کو نیند آ جائے گی آسانی سے؟ بھائی میرے ذمے حفاظت کی ڈیوٹی ہے۔ آپ چوکیدار لگاتے ہیں، گارڈ کھڑا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حفاظت کرنی ہے۔ کیا وہ چوکیدار حفاظت کے اوقات میں سو جاتا ہے؟ چوکنا رہتا ہے کہیں کوئی چور نہ آ جائے، ذرہ برابر شور ہوتا ہے تو یہ فوراً بھاگتا ہے، دیکھتا ہے کیا ہوا، کوئی بندہ تو نہیں آ گیا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا۔ ادھر مؤذن مسجد سے آواز دے رہا ہے، ہم اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے بچے اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا قرآن کی تعلیمات سے ہم نے یہی سیکھا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک رات ہم نے اللہ کے محبوب کو دیکھا، آپ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، ہمارے درمیان میں موجود ہی نہیں تھے۔ ہم بڑے ہی پریشان ہوئے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب کہاں چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ہم اللہ کے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہم نے دیکھا ایک طرف سے اللہ کے محبوب کو تشریف لاتے ہوئے، ہم نے فوراً سوال کیا، اللہ کے محبوب ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ یہ حال تھے صحابہ کرام کی محبت کے، اللہ کے محبوب ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں آپ کہاں گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے پاس جنات کی جماعت کا ایک سردار آیا تھا، مجھے کہتا تھا اللہ کے محبوب میرے ساتھ چلیے، میرے قبیلے کو دین اسلام کی تعلیم دیجیے۔ فرماتے میں ان کے پاس گیا تھا دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب ہمیں ساتھ لے کر اس جگہ کا معائنہ کروایا، فرمایا یہ دیکھو آگ کا نشان، یہ جنات کی جلائی ہوئی آگ تھی، یہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے۔ اور جب قرآن سنا، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ سَمِعْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب جنات کی جماعت نے قرآن سنا، فوراً کیا پکار اٹھے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہدی الی الرشد، قرآن ہدایت ہے۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ہماری زندگیاں گزر گئی، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، قبر کے قریب پہنچ گئے، لیکن ہماری زندگی نہ بدلی۔ کبھی سوچ میں بھی نہ آیا کہ قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا آتا ہے، صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے بندوں، کبھی بغیر تحقیق کیے سامان نہیں خریدتے بازار سے، بغیر تحقیق کیے سبزی نہیں خریدتے، اس کا ریٹ مہنگا ہے، اس کی سبزی خراب ہے، تحقیق کرتے ہو سبزی تازی ہے، آج کی ہے پرسوں کی تو نہیں ہے، نہیں آج کی ہے پھر ٹھیک ہے، اگر پرانی ہے میں کیوں لوں۔ جب دین کی باری آتی ہے اور یہ اصل میں مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے بندوں یہ کس کا قصور ہے؟ قرآن کلاس ہوتی ہے مغرب کے بعد، ذوق دیکھ لیں، شوق دیکھ لیں اس کے اندر کتنا ہے ہمارا، کیا ہمارا یہ شوق، کیا ہمارا یہ جذبہ ایسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے؟ کیا پروردگار کا ہمارے اوپر یہ غضب نہیں ہے کہ قرآن کی کلاس ہو اور ہم اپنے کام لے کر اپنے گھر جا رہے ہوں؟ ممکن ہے ایک دن بندے کو مصروفیت ہو سکتی ہے، 2 دن ہو سکتی ہے، لیکن روزانہ مصروفیت نہیں ہوتی۔ یہ شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے، 5 منٹ مسجد میں اور بیٹھ گئے، پتہ نہیں تمہارا پیچھے کیا ہو جانا ہے، یقین جان یہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب 5 منٹ قرآن کے لیے بیٹھو گے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، جب ایک مجلس جس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب یہ مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیوں جی روزانہ کبھی سنا ہے کسی نے مغرب کے بعد اعلان ہو رہا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جو قرآن کلاس لیتے ہیں کسی نے سنا ہے اعلان ہو رہا ہو؟ پروردگار کے محبوب فرماتے ہیں اعلان ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اے سننے والوں، جو اس مجلس کے اندر موجود تھے، اے مجلس والوں، تمہارے پروردگار نے تمہیں مغفرت فرما دی، تمہیں بخش دیا، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اس قرآن کلاس کا فائدہ ہے۔
ان کی مذمت میں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی قرآن کے مطابق لانی ہے، کوشش کرنی ہے جتنی ہم لا سکتے ہیں، پروردگار سے دعا کرنی ہے، پروردگار ہماری جو گزری، لاپرواہی میں گزری، غفلت میں گزری، آج کے بعد ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں ہمیں توفیق تو نے دینی ہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن بندے کے ذمے طلب کرنا ہے، کوشش کرنا بندے کے ذمے ہے۔ بندہ کوشش نہ کرے پھر کہے جی فجر کی نماز پہ مجھے جاگ نہیں آئی، بچے سکول نہ جائیں، والدین مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں، کیوں نہیں گئے سکول بلا وجہ، نماز پہ نہ جائیں، کبھی کسی والد نے پوچھنا گوارا نہیں کیا بیٹا نماز پہ کیوں نہیں آئے کل؟ میں نے ایک والد کو گلا کیا آپ کا بچہ نماز پہ نہیں آیا، کہنے لگا کوئی نہیں جی چھوٹا ہے سو جاتا ہے، اصل میں خیر ہے، چھوٹا بچہ ہے خیر ہے سو جاتا ہے۔ جب ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، پھر تو وہ بیت اللہ کو بری نظر سے دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جب انہیں پتہ ہے مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے، عشاء کی نماز پہ اپنے بچوں کو جگا نہیں سکتے، تو پھر ہمارے کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے حال پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔